یہ کہانی ہے 1600 کی ایک سرد شام کی، جب لندن کی گلیوں میں ایک خفیہ منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ ملکہ الزبتھ نے ایک فرمان جاری کیا جس کے اندر ایک کمپنی بنائی گئی۔ اس کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بظاہر تو ایک تجارتی کمپنی تھی، مگر حقیقت میں یہ سلطنت کے خواب اور ہندوستان کے خزانے حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والی ایک طاقتور تنظیم تھی۔ ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں ایک اہم ترین مقام رکھتا تھا۔ اس وقت ہندوستان سب سے امیر اور خزانوں سے پر سرزمین تھی، جہاں سونے جیسی مٹی، مثالوں کی خوشبو، ریشم کی چمک یورپی تاجروں کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ مگر یہاں ان سے پہلے ہی پرتگیزی اور فرانسیسی تاجر موجود تھے، اور ان فرانسیسی اور پرتگیزی تاجروں کے ہوتے ہوئے انگریز کبھی بھی ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ انگریزوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ پرتگیزیوں اور فرانسیسیوں کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی آسانی سے ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انہیں ہندوستان میں داخل ہونے کے لیے شدید محنت درکار ہوگی۔ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز ہیکٹر گجرات کے شہر سورت میں لنگر انداز ہوا۔ یہ جہاز مسالہ جات خریدنے اور وہاں تجارت کرنے کی غرض سے آیا تھا، لیکن وہ حیران اس وقت ہوئے جب مغل حکمرانوں نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگوں کو یہاں تجارت کرنے کی ذرا بھر بھی اجازت نہیں ہے۔ مغل سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی، اور اس وقت انگریز معمولی سے تاجر تھے، اس لیے کبھی بھی وہ اتنی مضبوط سلطنت سے پنگا نہیں لے سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سفارتی محاذ پر اس مارکے کو لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے 1615 میں سر تھامسن کو شاہی ایلچی کے طور پر شکاری کتوں، بادشاہ کی پسندیدہ شراب اور دیگر قیمتی تحائف کے ساتھ بادشاہ کے حضور آگرہ دارالحکومت میں بھیج دیا۔ مغل بادشاہ جو کہ اس وقت سب سے طاقتور ترین بادشاہوں میں سے تھے، مغل اس وقت ایرانی بادشاہ اور عثمانی خلیفہ کو ہی اپنا مد مقابل سمجھتے تھے، اور برطانیہ جیسے چھوٹے، غریب اور بے وقت ملک کو وہ اپنے ساتھ ملانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اس غریب ملک کے کسی بھی وزیر کے ساتھ وہ معاہدہ طے کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی تھامسن بادشاہ کو ملنے کے لیے آتا تو بادشاہ اسے یا تو گھوڑے دکھانے لے جاتا، یا پھر فن پارے دکھاتا، یا صرف اسے موسیقی کی محفلیں اٹینڈ کرواتا اور اسے وہاں سے بھگا دیتا۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد تھامسن کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لہٰذا 3 سال کی سخت ترین محنت اور پاپڑ بیلنے کے بعد وہ جہانگیر سے تو نہیں بلکہ شاہ جہاں سے یہ معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کھل کر ہندوستان میں تجارت کرنے کے قابل ہو گئی، اور یہ مغل سلطنت کے زوال کی طرف پہلا قدم تھا جو شاہ جہاں نے رکھ دیا تھا۔ انگریزوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی حکمرانوں کے درمیان اختلافات کو سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان نوابوں اور ان راجاؤں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی جو اس وقت مغل سلطنت سے ناخوش تھے اور مغل سلطنت کے انتہائی مخالف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تجارت کے ساتھ اپنی فوجی چھاؤنیاں بنانی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ خود کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ پھر سال آیا 1681 کا، جب کمپنی کے ڈائریکٹر سر چائلڈ نے برطانیہ کو شکایت کی کہ مغل بادشاہ اورنگزیب کا بھانجا نواب شائستہ خان اور ان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں انہیں تنگ کرتے ہیں۔ چائلڈ نے اپنے بادشاہ کو فوجی مدد کے لیے وہ خط بھیجا تھا۔ چنانچہ 1686 میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا، جس میں 19 جنگی جہاز، 20 توپیں اور 600 فوجی سوار بھیجے۔ مدد پہنچتے ہی سر چائلڈ نے اورنگزیب کے خلاف مزاحمت شروع کی، اور ایک برطانوی بحری قزاق ہنری ایوری نے مغل بحری جہاز فتح محمد کو لوٹ لیا، جس خزانے کی مالیت 7 لاکھ برطانوی پاؤنڈ تھی۔ جب اس بات کی خبر مغل بادشاہ اورنگزیب کو پہنچی تو اس نے فوری طور پر اپنی فوج بھیجی اور ان انگریزوں کو مکھیوں کی طرح مسل دیا، اور اس کی تمام بنگال میں جتنے بھی ان کے سیکٹر موجود تھے وہ تمام سیکٹر بند کر دیے۔ سورت میں موجود کمپنی کی فیکٹریوں کو بند کر دیا گیا اور کمپنی کے ملازمین کو باندھ کر شہر میں گھسیٹا گیا اور انہیں شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے پاس اب بادشاہ سے معافی مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ وہ فیکٹری واپس کرنے کے لیے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہوتے اور بادشاہ کے سامنے ناک رگڑتے کہ خدارا ہمیں ہماری کمپنی واپس کر دی جائے۔ تاج برطانیہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پہ مذمت کی اور مغل بادشاہ سے معافی مانگی۔ اورنگزیب نے 1690 میں کمپنی کو معاف کر دیا
جو مغلوں کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ سن 1707 میں اورنگزیب کے وفات کے بعد مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئی اور انہی بغاوتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی نے مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑی فوج بنا لی جو ہر طرح کی ٹیکنالوجی اور جدید اسلحے سے لیس تھی۔ یہ چھوٹی مگر مؤثر فوج مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کو شکست دیتی گئی، مگر 1756 میں نواب سراج الدولہ ہند کی امیر ترین ریاست بنگال کے حکمران بن گئے۔ مغل حکومت کی 50% آمدنی اسی صوبے سے آتی تھی۔ بنگال اس وقت صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ٹیکسٹائل جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ علاقے کے لوگ ریشم، سوتی ملبوسات، سٹیل، پوٹاشیم نائٹریٹ، زرعی و صنعتی آلات سبھی برآمد کرتے اور خوب نفع کماتے تھے۔ اس وقت کمپنی جب کلکتہ میں اپنا دائرہ کار بڑھا رہی تھی تو اس وقت نواب سراج الدولہ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنا دائرہ کار مت بڑھائیں۔ حکم عدولی پر نواب سراج الدولہ وہاں پر حملہ کر دیتا ہے اور کئی سارے انگریزوں کو قیدی بنا لیتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے کماندار میر جعفر کو جو حکمران بننے کی تمنا دل میں چھپائے ہوئے تھا اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ 23 جون 1757 کو کمپنی اور نواب کی فوج کے درمیان پلاسی کے مقام پر ایک بڑی جنگ ہوئی۔ توپوں کی کثرت اور میر جعفر کی غداری سے انگریز یہ جنگ جیت گئے اور نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو بنگال کا حکمران مقرر کر دیا اور وہاں سے بھاری محصول وصول کرنے لگے۔ اس کے بعد بنگال میں لوٹ مار کے دور کا آغاز ہوا۔ کمپنی نے 1764 میں میر جعفر کو معزول کر کے بنگال کا چارج خود سنبھال لیا اور لوگوں پر نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا۔ انگریز ہندوستان سے کپاس، چاول، ململ، سوتی اور اونی کپڑے، ریشم، کمخواب، لوہا، سونا، چاندی، کوڑیوں کے دام خرید کر بیرون ملک زیادہ نفع پر فروخت کرتے۔ کمپنی نے اگلے 50 سال کے دوران ملک کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگست 1965 میں کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی اور بھاری ٹیکسوں کے ساتھ ہند کی مالک بن گئی۔ آخری عہد مغلیہ میں حکمران رعایا کا خون نچوڑ کر جو زر و مال جمع کرتے وہ شاہی خاندان کی عیاشیوں کے کام آتا۔ ان کی عیاشیاں اور جنسی جنون کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ کا چھوٹا بیٹا جو محض 18 سال کا تھا وہ 18 بیویاں رکھتا تھا۔ 1969 سے 1973 کے درمیان بہار سے بنگال تک شدید قسم کا قحط آیا اور اس قحط کے دوران بھی انگریزوں نے کمائی کا سلسلہ بند نہیں ہونے دیا۔ وہ چاول جو قحط سے پہلے 1 روپے میں 120 سیر ملا کرتے تھے، قحط کے دوران وہی چاول 1 روپے میں صرف 3 سیر ملا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انگریزوں کے 120 سالہ دور میں 34 مرتبہ قحط آیا۔ اس قحط کے دوران انگریز ٹیکسوں کی مد میں تو کمی کر دیتے لیکن لگان میں اضافہ کر دیتے اور یہ لگان لوگوں کی چیخیں نکال دیتا اور وہ کنگال ہو کر رہ جاتے۔ اسی دوران وہ اپنے معصوم بچوں کو بیچ دیتے تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں اور اپنے لگان میں کمی کروا سکیں۔ انگریزوں کے ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری رہا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہو گیا۔ بہادر شاہ صرف نام کا ہی بادشاہ تھا کیونکہ نہ محل کے اندر کوئی سنتا اس کی، نہ محل کے باہر اس کی سنی جاتی۔ صرف ایک انگریز وفد آتا اور محل کے اندر اسے اس کا ماہانہ وظیفہ مہیا کر دیتا اور وہاں سے واپس چلا جاتا۔ پھر اچانک سے ایک شور نمودار ہوتا ہے اور وہ شور یہ ہوتا ہے کہ انگریز کو ہندوستان سے باہر نکال۔ جی ہاں، 1857 پہلی جنگ عظیم کا احوال جو آپ جانیں گے اگلی ویڈیو میں، تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔